پر جنت ہے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کو یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ حضور زمین پر بیٹھ کر حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ نماز ادا فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نماز کی کیفیت کے درمیان اپنا ہاتھ بلند کیا، کسی حکمت کی وجہ سے واپس لے آئے، صحابہ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آج نماز کے اندر آپ نے ہاتھ بلند کیا، اس کا سبب کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز کے اندر میری نگاہ آسمان کی جانب گئی تو اللہ نے مجھے جنت الفردوس کا نظارہ کرایا، اور جنت کے اندر ایک شاخ سے انگور کا گچھا لٹک رہا تھا تو میں نے چاہا اس کو پکڑ لوں، پھر کسی حکمت کی وجہ سے ہاتھ میں نے زمین پر کر لیا۔ میرے مصطفیٰ اگر زمین پر ہاتھ کریں تو ہاتھ جنت الفردوس کے اندر انگوروں کے گچھے تک پہنچ جائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، مولا کائنات جب بتوں کو گرانے کا وقت آیا، سرکار نے فرمایا کہ اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی جب حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے، سرکار نے فرمایا کہ اے علی کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں چاہوں تو اللہ کے عرش کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ اب چلیے اس حدیث کی جانب، سرکار نے فرمایا کہ میرا چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہوگی، اور میں حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اب یہ حدیث میں نے جس لیے پیش کی وہ الفاظ قابل غور ہیں۔ سرکار نے فرمایا قسم اٹھا کر، حالانکہ نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت یہ ہم جیسوں کو ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی مالی منفعت کے لیے قسمیں اٹھائیں تاکہ لوگ ہماری بات کو یقین کر لیں، لیکن مصطفیٰ کی زبان جس سے رب بولتا ہے، حضور کی منشا اپنی منشا نہیں منشا الہی ہے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اے لوگوں میری زبان سے میری خواہش سے کلام نہیں نکلتا، بلکہ جو بھی نکلتا ہے وہ رب کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جو بھی کلام فرماتے حضرت عبداللہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے عبداللہ بڑے دانش مند آدمی ہو، بعض اوقات حضور غصے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات حضور مزاح میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر وقت اللہ کا کلام ہو اور تم لکھ لیتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا۔ سرکار نے مشاہدہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ پہلے تم میری ہر بات لکھ لیا کرتے تھے، اب نہیں لکھتے، سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ کے رسول بعض اوقات آپ کوئی کلام غصے میں بھی فرماتے ہیں، بعض اوقات مزاح میں بھی فرماتے ہیں، ضروری نہیں وہ اللہ کا کلام ہو۔ سرکار نے فرمایا اکتب بما اقول فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منی الا الحق، مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم میں غصے میں ہوں، جس کیفیت میں بھی ہوں، میرے منہ سے حق کے سوا نکلتا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت۔